اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ممبرس، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اچھا، آپ لوگوں سے انتہائی معذرت کہ کل ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کی جا سکیں، بٹ انشاءاللہ آج میں کوشش پوری کروں گا کہ آج ہی کی ڈیٹ میں یہ ویڈیو اپلوڈ کی جائے، اور کل تھوڑا مصروفیت تھی اور اس لیے ویڈیو ریکارڈ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ کو پتہ ذرا عید ابھی گزری ہے تو تھوڑا فیملی گیدرنگز وغیرہ کا سین چلتا ہی رہتا ہے، تو بس اس لیے ذرا تھوڑا سا تو آج جو ہے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے دوستوں کے ساتھ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی جائے، مزید جو نئی خبریں ہیں ان نیوز کو جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے۔ تو سب سے پہلے انتہائی افسوسناک حادثہ جو ہے وہ پرسوں جو ہے وہ پیش آیا 12 جون کو تقریباً دوپہر 1:34 کے قریب، جب انڈین بوئنگ طیارہ ایئر انڈیا کا ایک طیارہ ہے بوئنگ 787 اور فلائٹ ہے AI-171، وہ جو ہے وہ کریش ہوا، اور اس میں تقریباً 242 ممبرس جو ہے وہ اس وقت پیسنجر جو ہے وہ اس وقت سوار تھے اس طیارے میں، جس میں سے 241 جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق، اور ایک پیسنجر جو ہے وہ معجزانہ طور پر جو ہے وہ بچ گیا۔ ہوا اس طرح سے کہ یہ طیارہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اڑان سے پہلے ہی فالٹی تھا، اور اس طیارے کو اس کے اندر جو ہے وہ پرابلمس تھیں، اور کیپٹن نے جو ہے وہ اس کو اڑانے سے بھی انکار کیا تھا، لیکن لیکن پھر بھی اس سے کہا گیا کہ تم یہ طیارہ اڑاؤ۔ جب پائلٹ نے اڑان بھری تو اس کا اسے نقصان یہ ہوا کہ جیسے ہی طیارہ جو ہے فضا میں اڑا تو وہ ہوا ہی میں معلق ہو گیا، اور جو زندہ بچ جانے والا شخص ہے اس کا بھی کہنا یہ کہ فضا میں طیارہ معلق ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ نہ جانے کیا ہوا کہ یہ سامنے والی دیوار سے سامنے ایک ہاسٹل گرلز ہاسٹل تھا، اس سے جا کے سیدھا ٹکرا گیا، اور جس کی وجہ سے وہاں پر بھی کافی ہلاکتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، اور آلموسٹ 270 سے زائد افراد کا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ 290 سے زائد افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور کافی زیادہ نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے تحقیقات جاری تھیں، اور کوشش یہی کی جا رہی تھی کہ جو ہوتا ہے بلیک باکس وہ ریکور کیا جائے، اور وہ جو ہے وہ ریکور ہو چکا ہے، اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات جاری اور ساری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ہے وہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے دن اسرائیل نے صبح 4 بجے جو ہے وہ اٹیک کیا، جس کے اندر آرمی چیف ایران کے آرمی چیف جو ہیں وہ بھی مارے گئے، محمد باقری، اور اس کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب کے کئی جو اعلیٰ عہدیداران تھے مارے گئے۔ اس کے علاوہ ان کے اہم ترین جو نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے ان کو بھی جو ہے وہ چن کر اسرائیلیوں نے جو ہے وہ مارا ہے۔ وہاں پر ڈائریکٹلی جو ہے وہ میزائلز کے تھرو فائر کیا گیا۔ اس کے علاوہ کافی زیادہ جو ہے وہ کل ایران کو نقصان پہنچایا گیا، تقریباً 5 سے 6 ویوز میں یہ اٹیک کیا گیا، اور اطلاعات کے مطابق ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ جو ہے وہ کی گئی، ان کی فضا ہی میں ان کے طیاروں کی جو ہے وہ ریفیولنگ کی گئی، جس کے جواب میں ایران نے کل دن کو 100 ڈرونز تو بھیجے، لیکن ان کو اردن کی ایئر اسپیس ہی میں مار گرایا گیا۔ لیکن اس کے بعد شام کے وقت ایران نے اپنا جو سسٹم تھا، دفاعی نظام تھا، اس کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا، اور اس کے بعد جب اسرائیل کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تو اس کے بعد سے اسرائیل جو ہے وہ پوری طرح سے دھماکوں کی شدت میں کا شکار ہے، جس میں تل ابیب اور یروشلم اور کئی دیگر علاقے جو ہیں وہ ان میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ تو بھیانک رات اسرائیل کے لیے رہی ہے۔ ایران کی جانب سے شدید ترین فائرنگ جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ایران کی جانب سے یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم نے 2 F-35 بھی گرائے ہیں، جن میں سے ایک جو ہے F-35 کی جو خاتون پائلٹ ہیں، اسرائیلی خاتون پائلٹ، ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک تو یہی اطلاعات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب سے کچھ دیر پہلے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس سے کچھ دیر پہلے یہی اطلاعات ملی ہیں کہ ایران نے 5واں اور خطرناک حملہ بھی جو ہے وہ اسرائیل کی طرف لانچ کر دیا ہے۔ تو اسرائیل وہ شریر ترین قوم ہے، وہ فسادی ملک ہے جس نے جنگ عظیم اول بھی کروائی، جس نے جنگ عظیم دوم بھی کروائی، اور آج یہی وہ اسرائیل ملک ہے جو اپنے سروائیول کے لیے پوری دنیا میں جنگ عظیم مطلب ورلڈ وار 3 بھی جو ہے وہ کروانا چاہتا ہے، اور یہ اس آگ کے شعلے مشرق وسطیٰ میں اس نے بھڑکا دیے ہیں، پوری دنیا کو ایک موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اگر عالمی طاقتوں نے اس میدان میں کود کر بیچ بچاؤ نہیں کروایا تو پھر یہ جنگ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت
نہیں روک سکتی. تو یہ نیوز اپڈیٹس تھیں، سوچا آپ تک پہنچا دی جائیں. انشاءاللہ مزید جیسی کوئی بھی اپڈیٹ آئے گی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کی جائیں گی. تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اپنے رکھیے گا بہت سارا خیال. ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کیجیے، شیئر کیا کیجیے. فیڈ بیک اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کیجیے، اور ہمیں فالو کیجیے گا ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، اور یوٹیوب چینل کو ہمارے کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بیل کے آئیکن پر کلک کر کے اس کو آل پہ سیٹ ضرور کر لیجیے گا، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزید لیٹسٹ ویڈیوز کی اطلاع بذریعہ نوٹیفیکیشن ملتی رہے. تھینک یو ویری مچ. اسٹے ٹیونڈ اینڈ اسٹے ود اس. اللہ حافظ.